یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ لہٰذا ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے رشتے ناتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جوڑنا چاہیے۔ ہر ایسا معاملہ جس معاملے سے ہماری رشتہ داری میں دراڑ پیدا ہوتی ہو، فرق پیدا ہوتا ہو، برائی پیدا ہوتی ہو، ہمارے تعلقات ٹوٹ رہے ہوں، اس چیز کو ہمیں اپنی زندگی سے ختم کر دینا چاہیے، اپنی انا کو مٹا دینا چاہیے۔ کیا کر دینا چاہیے؟ مٹا دینا چاہیے۔ مجھے اپنی رشتہ داری بچانا ہے، اپنی ناک نہیں بچانا ہے۔ مجھے اپنے تعلقات بچانا ہے، اپنی میں نہیں بچانا ہے۔ مجھے اپنے رشتہ داروں کو بچانا ہے، اپنی ضد نہیں چلانا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، رشتہ داری کا ہونا اور تعلقات کا ہونا۔ رشتہ داری کے فضائل آپ سنیں تو آپ حیرت میں ہوں گے کہ صدقہ اور خیرات اگر ہم دے رہے ہیں، زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈھونڈیں اور قریبی رشتہ داروں میں دیں۔ کیا وجہ ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ قریبی رشتہ دار کو صدقہ اور خیرات دینے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں دو فائدے، دو وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب ہم کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقہ اور خیرات دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں دو اجر ملتے ہیں۔ اگر کسی اجنبی آدمی کو ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو ہمیں صرف ایک ہی اجر ملتا ہے، کس بات کا؟ صدقہ خیرات کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ لیکن اگر ہم اپنے قریبی رشتہ دار کو یا اپنے رشتہ دار کو صدقہ خیرات یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دو اجر دیتے ہیں۔ ایک اجر تو اس بات کا دیتے ہیں کہ آپ نے صدقہ اور خیرات دیا، جو آپ کو ملنا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا۔ دوسرا اجر اس بات کا دیتے ہیں کہ آپ نے رشتہ داری کی لاج رکھی، رشتہ داری کی اہمیت کو آپ نے جو ہے نا باقی رکھا، رشتہ داری کی بنیاد پر آپ نے جو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، صلہ رحمی کا جو آپ نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا، اس برتاؤ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک اجر اور آپ کو دیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا صدقہ، ہمارا خیرات اور ہماری زکوٰۃ مستحق آدمی کو پہنچے، ضرورت مند کو پہنچے۔ تو ضرورت مند انسان ہمارے رشتہ داروں میں ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے بنسبت غیر رشتہ دار کے، کیونکہ غیر رشتہ دار کا حال ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے نا کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو مستحق سمجھ کے دے دیا اور وہ مستحق نہیں ہوتا ہے، ضرورت مند سمجھ کے ہم نے اس کو دے دیا اور وہ ضرورت مند نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو رشتہ دار ہمارا ہوتا ہے، ہم اس کی مالی کنڈیشن سے، اس کے گھریلو حالات سے واقف ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی مالی کنڈیشن کیا ہے، اس کے مالی حالات کیا ہے، لہٰذا ہم اس کو مستحق ہونے کی بنیاد پر اس کا تعاون کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ سہارا مل جاتا ہے۔ تو مال خرچ کرنے کی ترغیب جو ہے نا، سب سے پہلے کس میں ہے؟ رشتہ داروں کے اندر ہے۔